الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اٹھ جاؤ اٹھنے والو رمضان جا رہا ہے اٹھ جاؤ اٹھنے والو رمضان جا رہا ہے نیکی کوئی کما لو رمضان جا رہا ہے اس ماہ میں خدا کی رحمت برس رہی ہے اس ماہ میں خدا کی رحمت برس رہی ہے اسے قیمتی بنا لو رمضان جا رہا ہے یہ بوجھ معصیت کا تم پر بہت ہے بھاری یہ بوجھ معصیت کا تم پر بہت ہے بھاری اس بوجھ کو ہٹا لو رمضان جا رہا ہے قرآن کی تلاوت ہر دم رہے وظیفہ عادت یہ تم بنا لو رمضان جا رہا ہے 400 مصیبت اور مشکلوں نے گھیرا ہے 400 مصیبت اور مشکلوں نے گھیرا بگڑی ہے جو بنا لو رمضان جا رہا ہے دیکھو تمہارا خالق روٹھا ہوا ہے تم سے دیکھو تمہارا خالق روٹھا ہوا ہے تم سے اللہ کو منا لو رمضان جا رہا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا ہے جس کی رحمت کا خزانہ وسیع ہے جس کی نعمت کا خزانہ طویل ہے لامتناہی نعمتوں کا سلسلہ جس ذات اقدس کے پاس ہے اگر کہ اس اللہ کی تعریف و توصیف کا محقہ کرنے سے ہم قاصر اور عاجز ہیں درود و سلام سبھی نبیوں پیغمبروں رسولوں کے اوپر خاص طور پر نبی اکرم نبی معظم کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی محمد ابن عبداللہ کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا جسے دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے رمضان اور احتساب نفس دونوں کا آپسی تعلق کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے اور مسلم اس لیے ہے کہ جناب محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر تشریف لے جا رہے تھے بالکل جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ 3 الگ الگ سیڑھیوں پر آمین 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 کے الفاظ نکلتے۔ آمین کے یہ الفاظ صحابہ نے اپنے حبیب سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس سے پہلے نہیں سنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج آپ نے خلاف عادت خلاف معمول کچھ الفاظ ایسے کہے ہیں جو الفاظ ہم نے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، ساتھیوں میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین آ کر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک والد یا والدہ باحیات ہے اور اس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اے محمد بد دعا کرتا ہوں میں، آپ کہو آمین۔ جبریل امین نے بد دعا کر دی ایسے شخص کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آمین کے الفاظ نکلے۔ آگے جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام محمد یا احمد پڑھا جائے، کہا جائے، سننے والا سنے اور سننے کے باوجود بھی وہ آپ کے اوپر درود پاک نہ بھیجے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اے محمد کہو آمین۔ تو میں نے کہا اس کے بعد جبریل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے اس مبارک متبرک مقدس افضل ترین مہینے کو پا کر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکا، اس سے بھی بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اے محمد کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ گویا ماہ رمضان ہمارے گناہوں کی، گنہگاروں کے گناہوں کی، عاصیوں نافرمانوں کی عصیان اور نافرمانی کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کر آیا تھا۔ اور ساتھیوں اب یہ جانے والا ہے، زندگی ہماری وفا کرے نہ کرے، رمضان آئے گا لیکن ہم آئیں گے، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں۔ ضمانت صرف یہی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو کائنات اور اس دنیا فانی کے اندر بسنے والے سبھی مسلمان بندوں کو مغفرت کا پیغام دے کر کے بھیجا تھا کہ اے گنہگاروں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اے نافرمانوں اپنی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اے مخلوقات کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے والوں بدسلوکیاں کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لینے والوں اللہ کے حق کو پہچاننے کی کوشش کرو، جنت سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھنے والوں ہمارے رمضان میں جنت کے خریدار بن کر کے زندگی گزارو، اے جہنم کے قریب پہنچ جانے والوں جہنم کے دروازے سے بالکل لپٹ کر کے زندگی گزارنے والوں جہنم کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کرو۔ اب یہ وہی رمضان ہے جو ایک تمام ترین نعمتیں لے کر کے آیا تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ باقی جو ایام رہ گئے، اس کے شب و روز و لیالی و انہار، اس کے دن رات، اس کے لمحے لمحے، سکند سکند، فرصت فرصت، لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، جو بھی باقی رہ گیا ہے یہ وہی باقی ہے۔ اگر ہم نہیں سدھرے تھے تو سدھر جائیں۔ یہ وہی باقی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کے بارے میں محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی ہم مکمل طور پر گناہوں میں لت پت ہیں، اتنے گناہ ہم نے کما لیے ہیں کہ اگر ابھی ہمارا چہرہ اللہ رب العالمین دیکھ لے یا ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں تو شاید ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت نہ ہو سکے۔ کون سا وقت آئے گا؟ یہی وقت ہے سدھار کا، یہی وقت ہے انقلاب کا، یہی وقت ہے اصلاح کا، یہی وقت ہے اپنے آپ کو جنت سے قریب کرنے کا، یہی وقت ہے آپ کو عذاب برزخ اور عذاب نار سے دور کرنے کا، اور یہی وقت ہے اللہ کے حق کو پہچاننے کا اور لوگوں کے حقوق کو پہچان کر کے ان کی ادائیگی کرنے کا۔ رمضان جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بالکل ہم نے کل یا پرسوں اس کا استقبال کیا، لیکن اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ رمضان کا
اس کا شعور اور احساس تک بھی ہمیں نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے رمضان یہی سے تو پیغام دے رہا ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو لوگ عیش و عشرت اور آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے ان کو مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر کے رکھا ہوا ہے۔ روزہ یہی پیغام لے کر کے آیا تھا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہو گے، پیاسے رہو گے، خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول کرتے رہو گے، آزادانہ زندگی نہیں گزارو گے۔ تمہیں احساس ہوگا سماج و معاشرے کے اندر بسنے والے غریبوں کا، فقیروں کا، لاچاروں کا، بے بسوں کا، بے کسوں کا، بے سہارا لوگوں کا، ضرورت مندوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، اور ایسے ان تمام لوگوں کا تمہیں احساس ہوگا، ہونا چاہیے جن کا کوئی نہیں ہے، صرف رب ہے۔ ایسے بہت ہے، بات سماجی طور پر کی جائے تعداد بہت ہے، بات ملک کے پیمانے پر کی جائے تعداد ایسے مسکینوں کی بہت ہے، بات انٹرنیشنل پیمانے کی عالمی طور پر کی جائے تعداد ایسے لوگوں کی بہت ہے۔ یہ تعداد آپ کا دامن پکڑ کر کل قیامت کے روز اللہ کے پاس سوال کرے گی کہ آپ کا پڑوسی آپ کے بغل میں بھوکا تھا، آپ کے پڑوسی کے بچوں کے جسم کے اوپر لباس اور کپڑے نہیں تھے، آپ نے ان کو لباس پہنایا تھا، آپ نے ان کو کھانا کھلایا تھا، آپ نے ان کے گھر جا کر کے ان کے خیر خیریت دریافت کی تھی، ان کی مصیبتوں میں کام آئے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تعلق سے حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سوال کرے گا، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم زاد، اے آدم کے بیٹے، مجھے بھوک لگی تھی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، او بندے، میں ننگا تھا، تو نے مجھے لباس اور کپڑا نہیں پہنایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اللہ تیری ذات تو منزہ ہے، تیری ذات تو پاک ہے، تیری ذات مقدس ہے، تیری ذات غنی ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، تیری ذات تو صمد ہے، تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، تو عطا کرنے والا۔ اللہ رب العالمین اس کے جواب میں ارشاد فرمائے گا، بندے، جس سماج میں تو رہتا تھا اسی سماج کے اندر میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اسی سماج کے اندر میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اسی سماج کے اندر میرا فلاں بندہ، اس کے جسم کے اوپر لباس نہیں تھا، پہننے تک کے کپڑے نہیں تھے، طاقت استطاعت سے باہر کی وہ چیز، تو نے اسے کپڑا نہیں پہنایا۔ او میرے بندے، اگر تو ضرورت مند بندے کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے اپنے پاس وہاں دنیا میں پاتا، اگر پانی پلا دیتا تو مجھے یعنی رب العالمین کو وہاں پر پاتا، اگر تو اسے کپڑے پہنا دیتا تو وہاں پر تو مجھے اس دنیا کے اندر محسوس کر لیتا، پا جاتا۔ یہی تو وہ ہے کہ رمضان خدمت خلق کا ایک بہترین وسیلہ ہے، اپنا بھی حق ادا کرنے، غیروں کے حق کو بھی پہچاننے کی، خاص طور پر جو اپنے ہیں اپنوں سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ یہ عبادتوں کے مواسم زندگی میں بار بار آئے تھے، آئیں گے، اللہ نے چاہا اور نہیں بھی آئے۔ ہمیں یہی مان کر کے چلنا ہے کہ نہیں آ سکتے، توبہ کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ، جن سے ہماری لقاء ملاقات نہیں ہوتی، دوسرے اپنے لفظوں میں جن سے ہماری بات چیت نہیں ہے، بول چال بند، ان سے بول چال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن سے ہم سلام تک کرنے سے کتراتے ہیں، ان کے پاس پہنچ کر کے محبتوں کا ثبوت دے کر سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ جن سے ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن بچوں کے والدین زمانے سے اٹھے ہوئے، ان والدین کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں محسوس کرنا چاہیے آج زمانے کی جو یہ رسم چل پڑی ہے کہ والدین میں سے والدین یا والد یا والدہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ پردیسی ہے، زندگی پر کبھی فون کر کے وہ خبر نہیں لیتا ہے کہ میری والدہ کا کیا حال چال ہے، والد صاحب کہتے ہیں، آگے ان کے اوپر خرچ کرنا تو بڑی بات ہو گئی، حال چال لینا بھی کبھی اس نے اس کی ہمت اپنے اندر نہیں جٹائی۔ لیکن آج والد کا انتقال ہو گیا، پردیس سے وہ بچہ چل پڑا ہے، لوگ یہاں پر اس لاش کو، اس جنازے کو چارپائی پہ رکھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک رسم چل چکی ہے، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خاص طور پر ایسے نالائق اولاد کے ساتھ
ان سے بات چیت کرنے کی، ان سے سلام دعا کرنے کی کوشش نہیں کی، مرنے کے بعد کیا لے گا؟ مرنے کے بعد تو بندہ اللہ کے پاس جا چکا ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو معاف بھی کیا تھا یا معاف نہیں کیا، اگر معاف کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین اگر جو آپ کے والدین تھے ان والدین کا حق آپ سے دلوائے۔ رمضان ہمارے لیے اتحاد اور اتفاق کا مسئلہ ہے۔ اتحاد اور اتفاق، اس کی مثال ہم اہل اسلام کے پاس زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ہیں، لیکن اسی کو ہم نے بھولا دیا۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ امت جن کا اللہ ایک، وہ امت جن کا رسول ایک، وہ امت جن کا قرآن ایک، وہ امت جن کا قبلہ اور کعبہ ایک، وہ امت جن کا دستور حیات ایک، وہ امت جو اس بات کو جانتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بسایا رچایا ہے کسی اور دنیا کے لیے، اور وہاں کا اگر ہمارا بھلا ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ ایسی امت کبھی مایوس نہیں ہوتی، ایسی امت کبھی احساس کمزوری کا شکار نہیں ہوتی، ایسی امت شجاعت اور پابندی کا ثبوت دیتی ہے، ایسی امت اللہ واحد کی ذات پر ایمان جازم و یقین کامل رکھتی ہے، ایسی امت موت سے بھی گھبراتی ہے، ایسی امت اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار رہا کرتی ہے۔ رمضان کے اندر ایک ہی وقت میں افطار، وہ ایک شاذ بات ہے کہ مسلکی بندھن میں بندھ کر کچھ لوگ احتیاط کے نام پر 2 سے 4 منٹ کا روزہ افطار کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، لیکن پوری امت ایک ہی وقت میں افطاری کرے، پوری امت ایک ہی وقت میں سحری کرے، پوری امت ایک ہی وقت میں فجر کی اذان دے، اور رمضان کے اندر اس یکجہتی کی مثال ہمارے یہاں ایک نادر طور پر پائی جاتی ہے۔ اذان کی یہ آوازیں الگ الگ مساجد کی مسجدوں سے الگ الگ اوقات میں جو آیا کرتی تھی، رمضان کے موسم بہار ان کی اذانوں کو ایک ہی وقت میں لا کر کے جمع کرتا ہے۔ اسی میں تو ہمارے لیے بات ہے، اسی میں تو ہماری نصیحت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ بندیاں نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، پیار و محبت کے جہتی یگانگی اور لگاؤ کے ساتھ رہنے کی ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کرو، اور یہی ہوگا کہ جب تک اس مشن پہ ہوتے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ ہمارے پاس دستور حیات ہے، ہمارے پاس کامیابی اور کامرانی کا ضامن دستور حیات قرآن و سنت موجود ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی رہنمائی۔ بہرحال یہ رمضان اتحاد و اتفاق کا ایک عظیم درس دیتا ہے، وہی درس ہمارے یہاں باقی اور برقرار رہنا چاہیے، اور ایک بات کے لیے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ زندگی کی تمام جھمیلوں سے ہٹ کر کبھی کبھی مصلحتوں کے نام پر، اور جتنی مصلحتوں کو مبنی خاطر لانے کی اجازت شریعت دیتی ہے، ان مصلحتوں کو بھی اپنانا مزدوری نہیں، بلکہ انہیں مصلحتوں کے مطابق زندگی گزارنا عین ایمان ہے، اور اسی رمضان کے موضوع سے اس کا بھی سبب دیتا ہے۔ رمضان کا روزہ، رمضان کی عبادتیں بندوں کے اوپر کسی سختی کا پیغام لے کر کے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اے لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر ماہ رمضان کے روزے فرض کو ضرور کیے، لیکن یہ تمہارے اوپر کسی سختی کو آزمانے کے لیے، تمہیں مصیبت و پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اللہ کا مقصد تمہارے ساتھ آسانی ہے، سختی کرنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے روزوں کی قدر کرو، عبادتیں کرو، صحت و تندرستی سے ہو تو اس صحت و تندرستی پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار بن کرتے رہنے کی کوشش کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ رمضان کا یہ روزہ سختی کا شیڈول نہیں ہے، رمضان کا یہ روزہ ہماری صحت کا ضامن ہے، سماجی طور پر ہمیں مضبوط کرتا ہے،
بہت سارے ہیں جو روزی اور رزق اور سال کے بقیہ مہینوں دنوں میں نہیں کھا سکتے، رمضان میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی پناہ ہوتی ہے۔ جن کے پاس استطاعت ہے انہیں بھی نہیں، انہیں بھی یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اور یہ ایسا اقتصاد ہے، عالمی اقتصاد ہے، عالمی تجارت، عالمی منڈی کی ایسی تجارت ہے کہ حج بھی ہمارے لیے عالمی تجارت، رمضان کے روزے بھی ہمارے لیے عالمی تجارت، رمضان کے اندر عبادتیں بھی ہمارے لیے عالمی تجارت، اور یہ عالمی تجارت کی مثال دنیا کے اندر کسی اور قوم، کسی اور بشر کے اندر نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس عالمی تجارت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیاں بھی اس کے اندر رکھی، اللہ نے اپنی رحمت اور نعمتوں کے خزانے بھی کھول رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں اور بخشش کی ضمانت بھی اسی مہینے ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اقتصادی طور پر اکنامک پاور سسٹم کے ذریعے بھی ہمیں مضبوط کرنا چاہا، اگر ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رمضان کس طرح سے مضبوط کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس جائیے جن کے پاس کچھ نہیں، ان کی خبر گیری کیجیے، اور اس کی دلیل اسی صدقہ فطر کے اندر واضح طور پر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ فطر فطرانہ یا فطرہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ فطر آزاد آدمی کے اوپر، غلام آدمی کے اوپر، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، یہ صدقہ فطر فرض قرار ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار اس حوالے سے کافی گفتگو ہوتی ہے، لیکن احتیاط یہاں بہتر ہے، اور روزہ کھولنے والا احتیاط بہتر نہیں ہے، لیکن یہاں والا احتیاط بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ 2 کلو گیہوں نکالنے سے کام چل جائے گا، 2.5 کلو آپ نکال دیجیے، 2.5 سے ہی نکال دیجیے، وہاں ہمیں شبہ ہوتا ہے، اللہ جانے یہ ہمارا عمل پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم نے 2.25 سے آگے بڑھ کر 3 کلو نکال دیا تو ہم بری الذمہ بھی ہو گئے، ہمارا شک و شبہ بھی ختم ہو گیا، اور یہاں پر نیکی کرنے کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع ہونے والی بھی نہیں ہے، جبکہ اگر اسی مقدار اور کوانٹٹی کے اندر اگر کمی آ گئی تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ آپ نے صدقہ فطر ادا کرتے بھی کوتاہی سے کام کیا ہے۔ ایسی کوتاہی جس صدقہ فطر کی حکمت یہ ہے کیوں نکالا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ مسکینوں کی خوراک ہے، اور اس صدقہ فطر کے ذریعے روزہ دار بندے سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کمیاں ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کمیوں کا اللہ تعالیٰ اسی صدقہ فطرانہ کے ذریعے تدارک کرے۔ یہ مسئلہ اگرچہ اپنی جگہ پر اختلافی ہے، صدقہ فطر بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں صرف 2 کلو اور 400 گرام نکال دیجیے ہو گیا، بعض علماء یہ کہتے ہیں 2 کلو اور 100 گرام نکال دیجیے، بعض علماء کہتے ہیں جب تک آپ 27 گرام نہیں نکالیں گے آپ کا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوا، بعض علماء کہتے ہیں جب تک 29 گرام آپ نہیں نکال دیں گے آپ کا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں اس تعلق سے جو لفظ موجود ہے وہ لفظ ہے لفظ سا، اور ہمارے یہاں کبھی یہ ہے کہ جتنے پرانے ٹرانسلیٹر تھے، مترجمین تھے، انہوں نے جو ترجمہ کر کے رکھا ہوا ہے وہ سا کا ترجمہ 2.5 کلو سے کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہی ہے وہ سب سے بڑی غلطی جسے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہے۔ سا کا معنی 2.5 کلو ہوتا ہی نہیں ہے، سا کا اگر دیکھا جائے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے آدمی کی جو ہتھیلیاں ہیں، آدمی متوسط درجے کا، متوسط قد کا جو شخص ہے، اس کی ہتھیلیوں سے 4 ہتھیلیاں بھر کر کے اناج، متوسط کی تو شرط لگائی، آدمی کا قد چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، اس لیے پیمانے میں فرق آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ اٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب اس وقت اس پیمانہ، ہمارے یہاں بھی پیمانے چلتے ہیں، سیاہی ایمان ایک پیمانہ تھا، کچھ علماء کہتے ہیں یہ پیمانہ وزن کا نہیں تھا، یہ پیمانہ ناپ کا تھا، اس لیے بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو سا اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، سائے عراقی میں تھا، عراق والوں کے یہاں، اور ایک سائے حجازی میں تھا جس کو سائے نبوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پیمانوں کی وجہ سے فرق جو آ جاتا ہے، اس کا سیدھا سا تقاضا یہ ہے کہ مکمل 3 کلو نکالا جائے تاکہ انسان روزہ دار بندہ بری ذمہ ہو سکے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہو۔ یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب مسکینوں کی خوراک ہے، اور اس پر ماشاءاللہ اگر مدرسوں کے تعلق سے کچھ مل جائے تو دوسرے رہے، اپنے بھی اسے لے کر کے اڑتے ہیں، اڑنا اچھی بات ہے، لیکن مدرسوں کو دیا کیا؟ مدرسوں کو پالا ہم نے کیسے؟ جن مدرسوں سے ہم نے سب کچھ لیا ہے، جس کو ہم مادر علمی کہتے ہیں، اس کو ہم نے کیا ہے؟ یہاں پر اعتراض کر رہے
لیکن اعتراض کرنے کے بعد اس کا حل کس کے پاس ہے؟ جبکہ اعتراض ہی نہیں صحیح ہے۔ علماء نے یہاں پر راجح قرار دیا ہے قوم و ملت کی امانت ہے یہ مدارس، اگر مدارس ختم ہو گئے تم باقی رہو گے؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ ہماری یہ کہتی ہے، بہرحال وہ سب آپ محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں اس طرف جانے کی ضرورت۔ مختلف فی مسائل کے اندر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ کام کریے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو اور اس پر کتاب و سنت سے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہو۔ دوسری بات یہ اکثر و بیشتر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب مسکینوں کی خوراک ہے تو صدقہ فطر میں نکالا کیا جائے۔ صدقہ فطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوص یعنی نص اور دلیل سے صرف 4 چیزیں ملتی ہیں۔ جو نکالیے، کھجور نکالیے، کشمش نکالیے، پنیر نکالیے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں ہمارے یہاں کی خوراک یہ نہیں ہے، یہ عربوں کی خوراک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ گیہوں کا نکالنا بھی شریعت سے ثابت ہے، اور ہم نے بھی جہاں تک دراسہ کیا ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ گیہوں وغیرہ بھی نکالا جاتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ احناف کا یہ قول ہے کہ گیہوں میں اگر آپ نکالتے ہیں تو 2.5 کلو یا 1 سال کا جو آدھا ہے آدھا نکالیے، یہ بات صحیح نہیں۔ تو گویا گیہوں، جو، کھجور، کشمش، پنیر، اور اس کے بعد ہمارے یہاں اپنی پیداوار سے جو نکالتے ہیں چاول۔ گیہوں سے تھوڑا سا ہٹ جائیے، اس کا ثبوت ہے، چاول کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا چاول نہیں نکالا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ برگلاتے ہیں آپ چاول نہیں نکال سکتے، تو ہمارے یہاں کی جب پیداوار یہ خوراک ہے ہم کیا نکالیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا کرتے تھے اپنی خوراک میں سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہی دلیل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی خوراک میں سے ہم نکالا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کی جو عام خوراک ہے وہ چاول یا گیہوں ہے، تو اس کے نکالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ قیمتوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سرسوں بھی ہوتی ہے کم مقدار میں، لیکن کھایا تو جاتا ہے نا۔ مٹر کھایا جاتا ہے، دال کھائی جاتی ہے، تو کیا کہیں گے اس کو بھی نکالا جائے؟ اگر کوئی بہت اللہ کا کوئی تقویٰ والا ہے نکالتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عام معیار نہیں بنایا جائے گا کہ وہ دوسروں کے اوپر بوجھ کا باعث بن جائے۔ عام معیار اس لیے نہیں بنایا جائے گا کیونکہ روایت کہتی ہے کہ عام خوراک جو جس جگہ کی ہے، جس مقام اور جس ملک کی ہے، عام خوراک میں سے نکالیں گے صدقہ فطر، لہٰذا چاول بھی ہماری عام خوراک میں وہاں نکالیں گے۔ اور جو مہنگے سامان ہیں ان میں زیادہ تکلفات کی دنیا میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ صدقہ فطر نکالا کب جائے یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں میں بہت کافی وقت سے یہ بات مشاہدے میں آپ بھی دیکھتے ہیں، صدقہ فطر لوگ ان کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، سیاح کے نام پر آج سے رہی 1 ہفتہ سے ایک لمبی بھیڑ گاؤں کی گلی گلی میں گھومتی ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے بعض گھرانے تو ایسے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی عالم سے کوئی رابطہ کرنا ہے، بس اپنے گھر کا مفتی اپنے گھر کی بات وہی فتویٰ ہوگی۔ پہلے رمضان سے نکالتے بوریا کے اندر رکھا ہوا ہے اناج، وہاں سے جو سائل آتا ہے مانگنے والا، آپ محسوس کریے کہ مانگنے والوں میں ہمارے بھی ہیں اور ہمارے علاوہ بھی۔ اب جو ہمارے علاوہ ہے جن کا اسلام سے کوئی رشتہ لینا دینا نہیں ہے، ان کے لیے شریعت کو متفقہ فیصلہ کر دیتی ہے، ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقے کا مال جائز ہی نہیں ہے، اور آپ صدقہ فطر نکال کر کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو ان کے مستحق ہیں جب وہ آپ کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آپ کر کے ہم نے نکال دیں، ادا نہیں ہوگا، کیونکہ حکمت کیا ہے؟ تاکہ آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو سکے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ کے سماج اور معاشرے میں آپ والے جو مساکین ہیں ان کی عید بھی انہی سے اچھی طریقے سے ہو سکے۔ اسی لیے یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ صدقہ فطر میں اناج ہی نکالا جا سکتا ہے یا اس کی جگہ پر کوئی قیمت بھی نکالی جائے، یہ بھی مسئلہ اختلافی ہے علماء کے درمیان، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہو اسی کے حساب سے کام کیا جائے۔ مسکین اناج نہیں کھانا، اناج لے کر کے وہ بازار میں بیچے گا، اور بیچنے کے بعد اسی کو بازار میں فروخت کرنے کے بعد وہ اپنی ضرورت کا سامان خریدے گا، اس لیے پیسہ دینے میں کون سی حرج کی؟ یہاں یہ سستی کرتے ہیں لوگ، جب پیسے کی بات آتی ہے یہاں بھی منمانی ہے، 20 روپے کے حساب سے ایسا بھی دیکھا، وہ وصول کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ ایک چنڈال سیاح
جس کا شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، پیشہ ور ہے، اسلام سے بھی اس کا تعلق نہیں، وہ آپ کو فتویٰ دے گا؟ اس کو تو 10 روپیہ مل جائے تب بھی کہے گا ہو جائے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مطمئن کیسے ہوں گے 10 روپیہ دے کر کے؟ بازار میں اس وقت گیہوں کا جو بھاؤ کلو کے حساب سے چل رہا ہے یا چاول کا جو بھاؤ فی کلو کے حساب سے چل رہا ہے، اس حساب سے 3 کلو کا پیسہ کتنا بنتا ہے، وہی پیسہ آپ کا صدقہ فطر کی قیمت ہے۔ یہ تمام ایسے مسائل ہیں جن پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسائل اور بھی ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے الہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ہاں، ایک بات کب نکالا جائے؟ جیسے آج ہمارا 27واں رمضان ہے، 28، 29، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی کنفرم نہیں بتا سکتا۔ اگرچہ کچھ فلکیات نے پیشین گوئی پہلے سے کر کے رکھی ہوئی ہے کہ سوموار کو ہماری عید ہے، لیکن یہ صحیح اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو صدقہ فطر نکالنے کا جو افضل ترین وقت ہے وہ عید کا ہے، عید کی صبح عیدگاہ جانے سے پہلے۔ لیکن جائز ہے بندہ عیدگاہ جانے سے یا عید کے پہلے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے نکال سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر کوئی مؤسسہ کام کرتا ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی جمعیت ہے، کوئی خیریہ ہے جو لوگوں سے صدقہ فطر لے کر کے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتی ہے، تو علماء ان کے لیے اجازت دیتے ہیں کہ کم از کم 1 ہفتہ پہلے سے انہیں صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی بیس پر، اسی فتوے کی بنیاد پر جو دارالفتہ سعودی عرب کا، مصر کا، اردن کا، فلسطین کا، لبنان کا، اکثر عرب ممالک کا اور ہمارے ہندوستان میں ہماری جمعیت اہل حدیث کا فتویٰ ہے، اسی بیس پر ہم نے اپنے گاؤں میں مدرسہ سلفیہ لوگ مغالطے میں آتے ہیں، مدرسے کو نہیں دیتے، مدرسے کو نہیں دو بھائی، لیکن جو ضرورت مند مدرسے میں ان کو تو پہنچایا جا سکتا ہے، یا مدرسے کے توسط سے ایک جمعیت یا ایک بیت المال، ایک مؤسسہ، ایک تنظیم مان کر کے ہم ان تک تو پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایسی بہت ساری کمیوں سے، ایسی بہت ساری علمی کوتاہیوں سے آپ کی عبادت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جس عبادت کا صحیح جانکاری صحیح آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو ایسی جمعیتیں 1 ہفتہ سے پہلے، ہم جو عام لوگ ہیں 3 دن پہلے، مثلاً آج کے دن سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہے، اسے یہ گمان ہے کہ عید کے دن بھی تمام تیاری اس کی ہو جائے گی، عیدگاہ پہنچنے میں تاخیر نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں چھوٹنے والی، تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ عید کی صبح نکالے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ نکال کر کے اسے کون سا مسکین ملے گا؟ وہی مسکین ملیں گے جن کو ہم منگتا بولتے ہیں، جو چور بولے جاتے ہیں، چور بولے جاتے ہیں، ایسی والے جاتے ہیں، آپ چوروں کے ہاتھ میں مال تھما دیتے ہیں، تو ان کو بھی دینا جائز نہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا پابند، مطلع و پیروکار بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔